بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، آپ اس میں غور کریں کہ مولا کے کلمات قصاد جو نہج البلاغہ میں ہیں اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو 97 یعنی 97 نمبر کلمات قصار کے لیے ہے جو مولا کا کلام ہے. اب اس میں آپ غور کریں کہ سمع علیہ السلام رجلا من الحروریہ یتحجد ویقرأ فقالا. تو یاد رکھیں کہ مولا کائنات نے سنا کہ ایک خارجی جو خارجی آدمی تھا، خارجی کسے کہتے ہیں جو یعنی علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور جنگ صفین میں جو ہے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا، یعنی جو اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، یہ نعرہ لگایا. تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا کلمۃ حق یراد بہا باطل. حق جملہ تو صحیح تھا لیکن اس سے مراد غلط لیا گیا ہے. تو یہ خوارج وہ تھے جنہوں نے جو ہے جنگ نہروان برپا کیا تھا، مولا کے مقابلے میں آ گئے تھے. انہوں نے جو ہے مولا کائنات کو یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ یہ کہا کہ انکا کفرت فاستغفر، یعنی ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یا علی آپ جو ہیں نے کفر اختیار کر لیا ہے، آپ استغفار کیجئے. غور کیجئے کہ اس طرح کے جو ہے افراد موجود تھے، علی کا کہنا نہیں مانا اور علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. ان کو خوارج کہا جاتا ہے. تو مولا نے سنا کہ ایک خارجی یعنی جو خوارج میں سے ہے وہ شخص جو ہے نماز شب پڑھ رہا ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ کس نے فرمایا؟ مولا کائنات نے. فقال نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یعنی وہ باقاعدہ وہ شخص جو ہے وہ تہجد یعنی تہجد نے نماز شب پڑھ رہا تھا وہ، ہے نا، اور ویقرأ اور باقاعدہ جو ہے قرات کر رہا تھا، تلاوت قرآن کر رہا تھا. تو یعنی دونوں کام کر رہا تھا وہ شخص جو خارجی تھا، خوارج میں سے تھا، جو مولا کے مقابلے میں تھا. تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ جب اس شخص کو کے بارے میں سنا تو کہا مولا نے کہ نوم علی یقین، یعنی یقین پہ نیند آ جانا، یقین کے ساتھ سو جانا، خیر من صلاۃ فی شک، شک میں جو ہے نماز سے کہیں بہتر ہے کہ انسان جو ہے یقین کے ساتھ سو جائے. یعنی اگر اللہ پر یقین ہے اور نبی پر یقین ہے، علی پر یقین ہے، اہل بیت پر یقین ہے کہ یہ سب جو ہے حق پر ہیں اور اللہ کی طرف سے اہل بیت اطہار کو اور نبی کو جو ہے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ کر سکے. تو یقین اور یہ عقیدے کے ساتھ جو ہے سو جانا یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان نماز شب بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرے لیکن شک کی حالت میں رہے. جب ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو چاہے جتنی نماز انسان پڑھ لے بیکار ہے، چاہے جتنی تلاوت قرآن کر لے بیکار ہے. انسان کو ہمیشہ یقین کے منازل کو طے کرنا ہے. اسی لیے مولا سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، کہا کہ مولا نے فرمایا کہ دل میں یقین پیدا کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء جوارح سے عمل کرنا. مین مسئلہ دل میں یقین ہے. جب ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں ہے تو انسان چاہے جتنی نماز پڑھے بیکار ہے. جب انسان کو جو ہے نبی پر یقین ہی نہیں ہے تو چاہے جتنی نمازیں پڑھے بیکار ہے، چاہے جتنا اچھا کام کرے. جب اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے تو انسان جو ہے کچھ بھی کرے. تو وہی ہوا کہ وہ خارجی جو تھا وہ بہرحال جو ہے مولا کے مقابلے میں تھا اور وہ
یقین کے منازل کو طے نہیں کر رہا تھا. تو مولا نے فرمایا کہ یعنی سو جانا یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور یہ اصلاح یعنی عقیدے کی اصلاح کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس شخص کو حقائق کا یقین نہیں ہے اور وہ شک کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے اعمال کی قدر و قیمت کہاں رہ جاتی ہے. اعمال کی قدر و قیمت کا تعین انسان کے علم و یقین اور اس کی معرفت و شناخت سے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جتنے اہل یقین ہیں سب کو سو جانا چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ انسان سو جائے اور نماز شب کا پابند نہیں ہونا چاہیے کہ یقین کی نیند شک کے عمل سے بہتر ہے. ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے معصومین اہل بیت اطہار ان اعمال کو نظر انداز کر دیتے جن کے یقین کی شان یہ تھی کہ اگر پردہ اٹھا دیے جاتے تو جب بھی یعنی یقین میں کسی اضافے کی گنجائش نہ ہوتی. تو یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے جو مولا نے کہا تھا کہ یقین کے چاہے جتنے پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا. یعنی یقین کے ان منازل کو طے کیا تھا، ان اعلیٰ یقین کے درجے کو حاصل کیا تھا مولا متقیان نے کہ کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے قبل کہ تمہارے درمیان سے میں چلا جاؤں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اور یقین اس طریقے سے کہ جب پوچھتے والے نے پوچھا کہ جبرائیل کہاں ہے، مولا نے یہ تو کہا تھا کہ زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے کے بارے میں جو ہے مجھے بہت زیادہ علم ہے، بہتر ہے. اب اس کا مطلب تھوڑی نا کہ زمین کے بارے میں نہیں جانتے، میں زمین کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کیونکہ زمین کے راستوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ لوگ جانتے ہیں، ہے نا. اب آپ کو یہاں سے جو ہے مثال طور پر آپ کو جو ہے کہیں اور جانا ہے، دلی جانا ہے تو آپ کو راستہ معلوم ہے، لیکن آسمان کے راستوں کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے. تو مولا اسی لیے فرما رہے تھے کہ زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ مجھے آسمان کے راستوں کے بارے میں علم ہے، تاکہ تم یقین کے منازل کو دیکھو کہ علی کا یقین کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے. تبھی تو جب شخص نے پوچھا کہ جبرائیل کہاں ہے تو مولا نے جو ہے آسمان کی طرف دیکھا، ہر طرف دیکھا اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ جبرائیل تم ہی ہو، اور وہ پھر شخص جو ہے غائب ہو گیا. تو آپ غور کیجئے، یعنی مولا کائنات نے دنیا کے سامنے آیا اور روشن کر دیا کہ دیکھو میرا دعویٰ جو ہے بالکل یقین کے ساتھ ہے. وہ جو ہے اہل بیت اطہار رات میں نماز شب بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی، قرات قرآن بھی، تلاوت قرآن بھی، ہر کام جو ہے اللہ کے لیے کیا کرتے تھے. اور یہی صورتحال ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں جو ہے سب سے اہم مسئلے کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ شک کے ساتھ کوئی کام انجام نہیں دینا ہے. نماز شب پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہیں جا کے عمل کرے گا تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس عمل کی اہمیت ہوگی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہتے یقین ایمان قوی ہے اور یقین آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے نماز شب نہ پڑھیے، بس آپ سوتے رہیے. یہ بھی نہیں ہے. باقاعدہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، تشویق دلائی جا رہی ہے کہ تم جو بھی کام کرو ایمان کے ساتھ کرو، عقیدہ مضبوط کر کے جو ہے قدم آگے بڑھاؤ. اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، نبی پر ایمان ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار پر ایمان ہونا چاہیے. یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 12 اماموں پر مکمل یقین ہونا چاہیے. ایمان 12 اماموں پر ہے، کسی ایک امام کو اگر چھوڑ دیا تو وہ اہل ایمان میں نہیں ہے. آئیے مل کے اسی لیے جو ہے نبی نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. تو آخری امام کو جو ہمارے امام پردہ غیب میں ان کو پہچاننا ہے تو ہمیں اس سے پہلے 11 اماموں کو پہچاننا ہوگا. یاد رکھیے معرفت ضروری ہے، شناخت ضروری ہے، یقین کے ان منازل کو طے کرنا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے انسان ایمان کامل تک پہنچ سکتا ہے. آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بال بنی ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
امام کے آوان سال میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما.